بھیڑ اور بکری اور گائے اور اونٹ، یہ 4 ہے. باقی وہ جو مینڈا ہے وہ بھیڑ والی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. یہ 4 جوڑے بن کے 8 ہو گئے. تو یہ 4 سپیشیز ہیں جن کی قربانی ہے، بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ. اب اس میں یہ بھی کوئی تفریق نہیں ہے کہ میل ہے یا فیمیل، اس میں پریفر یہ ہے کہ دودھ دینے والی جانور کو نہ ذبح کیا جائے، دوسرے کو کیا جائے، لیکن فیمیل کی بھی قربانی لگ جائے. تو کم از کم مسنہ ہونا چاہیے، اور پریفریبل بھی یہی ہے. بعض اوقات 4 سال کا بھی ہوتا ہے تو 4 اس کو چوگا کہہ دیتے ہیں، 4 دانت نکلے ہیں، وہ پریفریبل نہیں نہ ہوتا، اس کا گوشت اتنا اچھا ہوتا ہے. بہترین جانور جو ہے وہ دوندا جانور ہے، جس کے 2 دانت نکلے ہوئے ہوں، یہ اس کی عمر ہونی چاہیے. باقی جو کہتے ہیں نا یہ پکا کھیرا ہے، وہ ہے حدیث مسلم شریف میں، اسی میں آگے الفاظ ہے کہ مسنہ کی قربانی کرو، اور اگر تمہیں جانور نہ ملے تو جزا 1 سال کا بھی کفایت کرے گا. جزا کہتے ہیں بھیڑ یا دمبا جو 1 سال کا ہو. اور امام ترمذی بھی اس حدیث کو لے کے نیچے انہوں نے کمنٹس کیے ہیں کہ اس میں بکری یا بکرا شامل نہیں ہے، صرف بھیڑ اور دمبے کے لیے کہ وہ 1 سال کا بھی چل جائے گا، وہ بھی اس صورت میں اگر کسی کو مسنہ دوندا جانور. اگر یہ وہ اللہ کے لیے اچھا جانور دینا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کی نمائش نہیں ہونی چاہیے. ریاکاری ہوئی تو مال برباد ہونے کا خدشہ ہے. مسند احمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، حالانکہ پڑھی نماز ہے، دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور دکھلاوے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، یہ صدقہ ہے نا اللہ کی راہ میں قربانی کرنا، اس نے شرک کیا. کہ سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بعض اوقات جان بوجھ کے عید قربان کی قربانی چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ لوگ اسے واجب نہ سمجھ لیں. قرضہ اٹھا کے آپ کریں، یہ کمیٹی آپ نے قرضے تو ڈالی ہوتی ہے، کمیٹی ڈال لیں. سالی کی شادی کے لیے ڈالتے ہیں، بھائی کی شادی کے لیے ڈالتے ہیں کمیٹیاں، اور وہ جوتیاں اور کپڑے ہوں تب بھی نہیں لے کے دیتے ہیں بچوں کو. اس کا خرچہ نکالیں تو ایک بیل میں حصہ ڈالنے سے تو کم ہی بنتا ہے، یہ بیل میں حصہ ڈالنا تو اس سے کم ہی بنتا ہے. آج کل ایک ایوریج شادی کے اوپر 15-20 ہزار روپے لگ جاتا ہے، تو سر 12-13 ہزار روپے کا آپ بیل میں حصہ نہیں ڈال سکتے. ضروری ہے کہ آپ نے بکرے لینا بیل میں حصہ ڈالیں، بہتر ہے کہ سب الگ رکھیں. دیکھیں یہ فضیلت ہے، ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے، وہ اللہ کے حضور کیوں نہ قربانی لے کے جائے. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. رہا شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے. علی بھی اگلا سوال ہے، عید قربان کی قربانی واجب ہے یا کہ سنت؟ عید قربان کی قربانی جو ہے آلموسٹ امت میں اتفاق ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے. صرف حنفی تھوڑے سے اس معاملے میں سختی کا شکار ہوئے ہیں، اور وہ سختی ان کی حدیث کے ظاہری الفاظ پہ دیکھا جائے تو کسی حد تک جسٹیفائی بھی ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، المستدرک حاکم کے اندر موجود ہے، مسند امام احمد میں ہے، امام حاکم نے بھی اسے صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی موافقت کی کہ جو لوگ استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے وہ ہماری عیدگاہوں سے دور رہیں. تو اس میں چونکہ ایک وعید ہے، اس کی وجہ سے امام حنیفہ کا یہ موقف ہے کہ عید قربان کی قربانی واجب ہے. لیکن ہم پہلے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ احادیث کو آپ نے صحابہ کے فہم کے مطابق دیکھ کے چلنا ہے، سلف کے فہم کے مطابق نہیں، صحابہ کے فہم کے مطابق. سلف تو امام حنیفہ بھی ہیں، انہوں نے فہم غلط لے لیا ہے، تو سلف کے فہم سے مراد ہے صحابہ کا فہم. صحابہ کا فہم یہ ہے کہ مصنف عبد الرزاق میں اور سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بعض اوقات جان بوجھ کے عید قربان کی قربانی چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ لوگ اسے واجب نہ سمجھ لیں. تو عید قربان کی قربانی سنت ہے، واجب نہیں. اہل تشیع کے ہاں بھی یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے. رہا احادیث میں سے یہ ایک حدیث ہے، اس حدیث کے اوپر بھی ہر صحت میں اختلاف ہے، بہرحال آلموسٹ حسن درجے کی تو یہ بن ہی جاتی ہے روایت. تو وہ ہے نبی الاسلام نے ترغیب دلانے کے لیے، جیسے کئی ایک موقعوں پہ آپ علیہ السلام کا جس طرح فرمان ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو رنگو، یہ ترغیب دلانے کے لیے. ورنہ تو اس حدیث کو روایت کرنے والے جابر بن عبداللہ اور ان سے بڑھ کے مولا علی علیہ السلام نے داڑھی نہیں رنگی، سفید ہی رکھی ہے، جواز کی حد تک یہ قائل مطلب جائز ہے. تو یہ واجبیت کے درجے میں نہیں ہے، سنت کے درجے میں. لیکن جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اسے ضرور قربانی کرنی چاہیے. میں یہ باتیں اس لیے نہیں کہہ رہا، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے یعنی جب سے اس اعتبار سے یعنی صاحب استطاعت ہوں کہ میں نے خود سے کمانا شروع کیا ہے، یعنی 15 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، تو میری تو کسی سال میں بھی قربانی مس نہیں ہوئی ہے. نبی علیہ السلام نے بڑے اہتمام کے ساتھ کیا، حتیٰ کہ آپ صحیح مسلم میں جو آپ کے آخری حج کی حدیث ہے 2950، جس میں آپ کا فرمان ہے کہ میں اپنے بات تم میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے. مسلم میں صرف اللہ کی کتاب کا ذکر ہے. سنت والی حدیث حاکم کے اندر ہے، وہ بھی حسن درجے میں. اور رہی غدیر خم کی حدیث، وہ تو حجۃ الوداع کے موقع پہ نہیں بلکہ واپسی پہ خم نامی گاؤں میں، وہ مسلم شریف میں 6225 سے 6228. تو بخاری مسلم میں جو حدیث ہے 2950 2950 جابر بن عبداللہ سے، وہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے. جابر بن عبداللہ آلموسٹ نبینا ہو چکے ہوتے ہیں، تو امام باقر ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں. تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ حضور کا بچہ ہے آپ کے پاس، امام باقر حضرت حسین کے پوتے. تو وہ ان کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں، تو امام باقر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور امام باقر سے امام جعفر صادق نے بیان کیا ہے، اور 2 واسطوں سے امام مسلم نے لی ہے. تو امام باقر کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ میرے یہ سامنے کے بٹن کھولتے ہیں اور میرے سینے پہ یوں ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں تم میرے نبی کے بیٹے ہو، تم مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. تو وہ کہتے ہیں میں آپ سے پوچھنے ہوں کہ نبی الاسلام نے حج کس طرح کیا تھا. تو وہ حج کی آلموسٹ 7-8 صفحوں پہ لمبی حدیث ہے. مسلم شریف میں 2950 اور مشکات میں دوسری جلد میں حج کے چیپٹر میں پہلی حدیث ہی ہے نبی الاسلام کے حج پہ. یہ امام باقر نے روایت کیا ہے، ان سے امام جعفر نے سنی ہے، اور پھر بعد میں 2 واسطوں سے امام مسلم نے لی ہے. اس میں الفاظ ہیں کہ یمن سے نبی الاسلام نے 100 اونٹ منگوائے حجۃ الوداع کے موقع پر. 63 اونٹ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نہر کیے ایک حج کے موقع پہ. 63 اونٹ، اور یہ حضور اپنی طرف سے کر رہے ہیں، اور باقی 37 جو ہے مولا علی کو کہا کہ تم نے کرنا ہے. تو 63 میں اشارہ تھا کہ آپ کی چونکہ زندگی مبارک کے 63 سال ہیں، آپ نے پورے سال ایک سال کی قربانی ایک ہی دفعہ کی ہے.
اور اس کے بعد جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب وہ 100 کے 100 اونٹ نہر ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہر اونٹ میں سے ایک ایک بوٹی لی جائے، اور وہ ساری 100 کی 100 بوٹیاں ایک دیگ میں ڈال کے پکائی گئیں، ہر ایک جانور سے ایک بوٹی لے کے. اور پھر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے اور نبی علیہ السلام نے ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے تناول فرمایا. ٹھیک ہے جی. تو وہ پوری کی پوری حدیث جو ہے نا بڑی رکت انگیز ہے پڑھنے والی، نبی علیہ السلام کے آخری حج کا بیان، حجۃ الوداع. تو اس سے بھی یہ یعنی بات پتہ چلی کہ نبی علیہ السلام نے اس سنت کا بڑا اہتمام کیا ہے. لہذا اس چکروں میں تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے کہ جناب واجب ہے یا سنت ہے. بھائی سنت ہے کریں گے. البتہ یہ ٹیکنیکل بحثیں اس لیے کی جاتی ہیں جب حنفیوں کی طرف سے زیادہ ایمفسائز کیا جاتا ہے اس مسئلے کے اوپر، اور بلکہ وہ تو ایک اور سٹیپ آگے چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں گھر میں جتنے لوگ الگ سے بھی صاحب استطاعت ہیں، کسی بیوی کے پاس سونا ہے تو وہ اللہ سے اپنی قربانی کرے گی، فلاں کرے گی، اور وہ بہت آگے چلے جاتے ہیں. اس لیے پھر یہ بحثیں جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ سنت ہی ہے، واجب نہیں ہے، لیکن سنت مؤکدہ ہے، سنت دائمہ، متواتر اور مسلسل بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے، قربانی کے لیے صاحب استطاعت ہونے کے اعتبار سے نصاب کیا ہوتا ہے؟ نصاب کے اوپر جی اتفاق ہے، صاحب نصاب وہ ہے جس میں قربانی کی استطاعت موجود ہے. اس کا زکوٰۃ کے نصاب کے ساتھ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ایک غریب آدمی ہے، قربانی کے دنوں میں اس کے پاس مال آ جاتا ہے تو وہ قربانی کے اعتبار سے صاحب استطاعت ہے، وہ قربانی کر سکتا ہے. لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں چونکہ واجب نہیں ہے. میں یہ نہیں کہوں کہ وہ ضرور کرے پھر تو واجبیت ہو جائے گی نا، تو میں نے آپ کو پہلے اس پہ بحث کر چکا ہوں. تو وہ صاحب استطاعت ہے، ضرور کرے. جہاں ہم اتنے اور خرچے کرتے ہیں تو قربانی کیوں نہ کریں. تو اس کے لیے آپ کے پاس قربانی کا خرچہ ہونا ضروری ہے. اب قربانی کا خرچہ بھی ظاہر ہے، اگر آپ اونٹ قربان کر رہے ہیں وہ تو 1.5-2 لاکھ روپے کا، اگر حصہ بھی ڈالتے ہیں تو آلموسٹ آج کل 18 سے 20 ہزار ہے. گائے کا 13 سے 15 ہزار ہے، اور بکرا لیں گے تو کم از کم بھی کوئی بہت بھی چھوٹے سے چھوٹا بھی دوندا بکرا ملا آپ کو تو 25 ہزار سے کم تو نہیں ملنے کا. اللہ ہے کہ بہت آپ انٹیریئر پنجاب میں کہیں جنوبی پنجاب چلے جائیں تو پھر بھی 20-25 ہزار کا تو بکرا چاہیے. تو اتنی رقم آپ کے پاس اگر رقم آ جاتی ہے تو بجائے اس کو اور معاملات میں خرچ کرنے کے اور جا کے ایک کوئی LED اسکرین کو 50 انچ کی اٹھا کے لے آئیں آپ گھر میں، پہلے بھی ہو 32 والی، وہ چھوٹی لگ رہی ہو، پیسے آ جائیں کمیٹی نکلے تو یہ چیزیں چھوٹی لگنی شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کی بجائے قربانی کریں. آپ کیوں ان معاملات کے اوپر پیسے ضائع کرتے ہیں؟ پیسے ان کاموں میں ڈالیں. ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے، اگر ایک خاندان میں ایک سے زیادہ لوگ مالی طور پر استطاعت رکھتے ہوں تو سب لوگوں کو الگ الگ قربانی دینا ہوگی یا ایک خاندان کی جانب سے ایک قربانی کر دینا ہی کافی ہے؟ بہتر ہے جی سب الگ الگ دیں. دیکھیں یہ فضیلت ہے، ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے، وہ اللہ کے حضور کیوں نہ قربانی لے کے جائے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. رہا شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے. وہ سنن ابن ماجہ میں بھی اور جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاندان کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کیا کرتے تھے. پھر بعد میں جب لوگ باہم دولت میں ایک دوسرے پہ فخر کرنا شروع کر دیا تو پھر ایک سے زیادہ لوگ جانور قربان کرنا شروع کر دیا لوگوں نے. اور ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں بھی المستدرک للحاکم میں، ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ سے پورے خاندان کی طرف سے ایک ہی جانور قربان کیا کرتے تھے، بکری یا بکرا، اور لیکن اب میرے گھر والے مجھے اکساتے ہیں تو ہم یعنی ایک دوسرے پہ روک ڈالنے کے لیے کہ ہم صاحب نے تو 3 بکرے دیے ہیں تم کیوں ایک. یہ صحابہ کے زمانے میں بھی ہے سر. یہ جو ہائری پیڑی ہے جو ہم کہتے ہیں نا اس پیڑی نے تیانہ کرتا ہے، یہ وہ جو ایک خاندانی ٹسل ہے، یہ تو وہ صحابی کہتے ہیں مجبوراً ہمیں اپنے گھر والوں کے اکسانے کے الفاظ ہیں، اکسانے پہ ہم بھی 1-2 بکرے زیادہ کر دیتے ہیں. ورنہ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی. یہ خاندان سے مراد ایک چولہا ہے. ایک چولہا اس اعتبار سے کہ میاں بیوی بچے. اب آپ کو گھر ایسا لے آئے کہ جہاں پہ 5 فیملیز رہ رہی ہیں اور چولہا ایک ہو تو وہ آپ کہیں گے ایک قربانی نہیں، وہ 5 خاندان ہے. چولہا عموماً بولا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ ایک کوئی مرد ہے، اس کی بیوی اس کے ساتھ ہے، اس نے ماں باپ بھی اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، ایک ہی چولہے سے کھا رہے ہیں، تو وہ اس اعتبار سے ایک خاندان ہے. تو لیکن اگر 5 خاندان ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں اور وہ دیکھ پکاتے ہیں اور وہ کہ چولہا ہمارا ایک ہے تو دیکھ پک رہی ہے تو سر ایک گائے بھی لے سکتے ہیں، وہ 5 مل کے 5 حصے اس میں رکھ لیں. 5 تو خیر کم سے کم ہے، زیادہ سے زیادہ 7 ہے. یہ بھی بات لوگوں میں مشہور ہے کہ 7 ضروری پورے کر رہے ہیں، نہیں 7 زیادہ سے زیادہ. ایک بندہ بھی ایک گائے دے سکتا ہے، 2 بندے بھی مل کے ایک گائے دے سکتے ہیں. بکرا نہیں 2 بندے مل کے دے سکتے گائے. تو اگر 5 گھر میں خاندان ہے، ویسے خرچے ان کے لد لد ہیں، صرف ایک چولہا اکٹھا ہونے سے یہ نہیں ہوگا کہ ایک خاندان بنے گا. اب یہ تو نہیں ہے کہ ایک بھائی کی سالی کی شادی آئی ہے تو دوسرا بھائی اس کے بچوں کو وہ بوٹ لے کے دے رہا ہے اور 7 جوڑا لے کے دے رہا ہے، وہ اپنے باقی خرچے بھی تو کر رہا ہے نا. تو اس اعتبار سے اگر میاں بیوی بچے یہ ایک خاندان ہے، چاہے وہ 5 بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں، چولہا اکٹھا چل رہا ہے، پھر بھی وہ 5 خاندان تصور ہوں گے. ہر ایک خاندان کو اپنی قربانی الگ سے دینی چاہیے اور اس سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے. ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کر لینا کافی ہے. ٹھیک ہے. علی بھی اگلا سوال ہے، اگر کوئی شخص آلریڈی مقروض ہے تو کیا وہ قربانی دینے کے لیے قرضہ اٹھا سکتا ہے یا قربانی نہ دے؟
قربانی کیوں نہ دے دی؟ کروڑپتی لوگ بھی مقروض ہیں، یہ بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالکوں سے آپ پوچھیں، انہوں نے کروڑوں میں قرضے اٹھائے ہوئے ہیں، وہ اکویٹی تو ان کی 40% ہے، 60% تو ڈیٹ انہوں نے بینکوں سے اٹھایا ہوا ہے، وہ تو سب سے پہلے تو ان کی قربانی ساقط ہو جائے گی، جو امریکن بیل چپ فٹ شدہ جو ہے منگوا کے یہاں پہ قربان کر رہے ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں مقروض وہ بھی ہیں۔ یہ قرضہ جو ہے یہ عارضی قرضہ ہے، یہ اس قرضے کو وہ قرضہ نہیں کہا جاتا کہ جس کی بنیاد پہ قرضہ یہ ہے کہ ایک بندہ قرضے کے تلے اس طرح دب گیا کہ اس کی 2 وقت کی روٹی محال ہو گئی ہے اور وہ روکی سوکی کھا کے گزارا کر رہا ہے، اس کو مقروض کہا جاتا ہے۔ کروڑپتی لوگوں کو مقروض نہیں کہا جاتا، وہ تمہارے پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں اتنی تنخواہ لے کے بھی کہ میرا مشکل سے چولہا جلتا ہے، تو قربانی تو پرائم منسٹر میں بھی کوئی نہیں بن رہی ہوگی۔ اس طریقے سے اگر دیکھا جائے بڑے بڑے فیکٹری آنرز جو ہیں تو وہ اس طرح نہیں ہے، قرضہ اٹھا کے آپ کریں۔ یہ کمیٹی آپ نے قرضہ ہی تو ڈالی ہوتی ہے، کمیٹی ڈال لیں، سالی کی شادی کے لیے ڈالتے ہیں، بھائی کی شادی کے لیے ڈالتے ہیں کمیٹیاں، اور وہ جوتیاں اور کپڑے ہوں تب بھی نئے لے کے دیتے ہیں بچوں کو، اس کا خرچہ نکالیں تو ایک بیل میں حصہ ڈالنے سے تو کم ہی بنتا ہے، یہ بیل میں حصہ ڈالنا تو اس سے کم ہی بنتا ہے۔ آج کل ایک ایوریج شادی کے اوپر 15-20 ہزار روپے لگ جاتا ہے، تو سر 12-13 ہزار روپے کا آپ بیل میں حصہ نہیں ڈال سکتے؟ ضروری ہے کہ آپ نے بکرا ہی لینا ہے، بیل میں حصہ ڈال لیں۔ تو یہ جو آپ نے کمیٹی بھی ڈالی ہوتی ہے، اگر ایک سپوز لاکھ روپے کی آپ کی کمیٹی نکلی ہے، تیسری یا چوتھی، اور 10,000 روپیہ مہینہ ہے، تو چوتھی آپ نے کمیٹی جب لے لی ہے تو آپ نے ابھی تک تو 40,000 اس کو جمع کروایا ہے نا کمیٹی والے کو، 60,000 تو آپ نے بعد میں کرانے ہیں، لیکن لاکھ روپے آپ نے پہلے ہی اٹھا لیا ہے، تو 60,000 کے تو آپ بھی مقروض ہیں، تو پھر تو دنیا میں کوئی بندہ ہی نہیں بچے گا۔ لوگ اتنے بولے بن کے نہ کہتے ہیں، کئی لوگ پوچھ رہے تھے جی قرضہ بھی ہے، زکات بھی دینی ہے، قرضہ بھی جو مائنس کریں گے، اور مائنس بھی کتنے الٹے طریقے سے کرتے ہیں، اس طریقے سے تو الٹا اس کو زکات دینی پڑ جائے گی۔ تو یہ سارے بہانے ہیں جی قربانی کے۔ میں تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر لوگوں کو ترغیب دلائی جائے کہ قربانی نہ مس کریں۔ سر یہ بہت بڑی نعمت ہے، آپ قیامت والے دن اور کچھ نہیں ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سفارش کے لیے عرض کر سکتے ہیں، ان کی سنت کو زندہ رکھا، ان کی سنت آپ نے زندہ، سنت ابراہیمی کو زندہ رکھا۔ کوئی ایک نیکی اپنے ساتھ رکھیں اور اچھی چیز قربان کریں، ریاکاری کے لیے نہیں، جس طرح وہ یہ بھی دیکھیں آپ، یہ ٹی وی چینلز پہ شروع ہو جائے گا، تو کراچی میں ایک بندہ ہے وہ جناب بچپن میں ایک بیل اوپر 3ری منزل پہ 4تھی منزل پہ چڑھا لیتا ہے، پھر وہ کرین آتی ہے اس کو اتارنے کے لیے، اس طریقے سے ایک بندہ ہے وہ جناب امریکن بیل منگواتا ہے، اس میں چپیں فٹ ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اگر یہ وہ اللہ کے لیے اچھا جانور دینا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کی نمائش نہیں ہونی چاہیے۔ ریاکاری ہوئی تو اعمال برباد ہونے کا خدشہ ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، حالانکہ پڑھی نماز ہے، دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور دکھلاوے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، یہ صدقہ ہی ہے نا اللہ کی راہ میں قربانی کرنا، تو اس نے شرک کیا۔ اور جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو، ایک قاری کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ تینوں کو اپنی نعمتیں گنوائے گا، تو پوچھے گا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ شہید کہے گا اللہ جان دے دی، اور کیا کرتا، اس سے بڑی کیا بات تھی؟ اللہ کہے گا اس لیے دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لہٰذا دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی ہے، اوندا منہ کر کے دوزخ میں۔ سخی کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا یا اللہ میں نے تو اتنا کچھ خیرات کیا، میں تو مسجد کی ٹوٹیوں کے اوپر نیم پلیٹ بھی لگوائی کہ فلاں سیٹ صاحب نے یہ وضو خانہ اور ٹائلٹ بنوایا، اور بھی تو یقین نہیں آتا بریکٹائج، تو اللہ تعالیٰ یہ تو اس لیے کہا کہ لوگ اس تیری تعریف کریں، کر لی گئی، جا دوزخ میں، تو میرے پاس کوئی اجر نہیں۔ اور اس طریقے سے قرآن کے قاری کو کہا جائے گا تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تیری تعریف کریں، تو بہت بڑا لامہ ہے۔ تو تجھے دنیا میں لوگوں نے ماشاءاللہ اتنی مدہ ذلہ دامت برکاتم عالیہ اور حافظہ اللہ، آیت اللہ، یادگار اسلاف، اور یہ باتیں کرنا صرف آسان ہے، دین کے اوپر چلنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو جناب قرضہ اٹھانا پڑتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، قرضہ کیا آپ کو سب مر چلیں، قرضہ اٹھا کمیٹی ڈال لیں، پلان کریں قربانی کے لیے۔ اگر آپ نے ہر مہینے میں بھی 1,000 روپے ادا کیا ہو نا، سال بعد 12,000 روپے بن جاتا ہے، آپ ایک حصہ ڈال ہی سکتے ہیں۔ تو اس کو جس طرح باقی خرچے رکھے ہوئے ہیں نا، بچوں کی فیسیں آج کل 2,000 سے تو سٹارٹ ہو رہی ہے ایک عام نارمل اسکول کے اندر، تو 24,000 روپے تو آپ بچوں کی فیس بھی سال کی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کرونا کی وجہ سے پھر بھی حیا نہیں آئی ہے اسکول والوں کو کہ پیسے ہی کچھ کم کر دیں، فیسیں آپ سے پوری لے رہے ہیں، تو سال میں 1,000 روپے ادا کر کے آپ اللہ کی راہ میں قربانی نہیں کر سکتے؟ کرنی چاہیے۔ ایون قرضہ بھی اٹھانا پڑتا ہے، ضرور اٹھائیں، کریں، کیونکہ یہ قرضہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کی گردن کو دبوچ لے گا، آپ آسانی سے اتار لیں گے۔ 12-13,000 روپے کیا چیز ہے؟ اب اس چکر میں نہ پڑ جائے کہ میں نے جا کے 50,000 روپے دی کو بیتل بکری جا کے لینی ہے، تو وہ تو ظاہر ہے اتنا بڑا آدمی نہ ڈالیں آپ، ٹھیک ہے، نارمل قربانی کر لیں جو آپ گھر میں۔ اچھا بعض لوگ ہیں گھر میں موٹا گوشت کھانے کو عیب اور گالی سمجھتے ہیں، اور جب قربانی کا موقع آتا ہے تو وہ بڑے گوشت میں حصہ ڈال دیتے ہیں پیسے بچانے کے لیے۔ تو چاہیے یہ کہ پھر جو اگر آپ چھوٹے گوشت کو پریفرلی گھر میں کھاتے ہیں، صرف چھوٹا گوشت جو کھا رہے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو مکس کر کے کھا رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کو پھر قربانی بھی چھوٹے گوشت کی ہی دینی چاہیے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خراب نہ ہو۔ ویسے موٹے گوشت سے آپ گن کھائیں اور کہ جی ساڑھے گھر سے پکدا ہی چھوٹا ہے، جو قربانی دی واری آئے تھے وہ جناب موٹے گوشت کا حصہ 13,000 روپے کا بن رہا ہے اور بکرا جو ہے وہ آ رہا ہے 30,000 روپے کا، ادھر جناب تو یاد آ جائے کہ وہ جی ابراہیم علیہ السلام جڑے نا وہ بھی بنایا بچڑا لایا سن فرشتے واسطے، تے موٹا گوشت سنت ابراہیمی ہے، ٹھیک ہے سر، بڑا گوشت سنت ابراہیمی ہے اور چھوٹا گوشت سنت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری مسلم میں حدیث شفاعت جو ہے وہ سٹارٹ اس سے ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے دستی کا بکری کا گوشت رکھا تھا، آپ وہ ساتھ کھا رہے تھے اور آپ نے شفاعت والی حدیث بیان کی کہ قیامت والے دن سب کے سب لوگ پہلے حضرت آدم کے پاس جائیں گے۔ وہ حدیث کا آغاز ہی بخاری مسلم کا اس سے ہوتا ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کھانا کھاتے ہوئے گفتگو کرنا سنت ہے، لیکن یہ اس میں احتیاط بھی ہے۔ بعض لوگ بہت بڑے بڑے نوالے لیتے ہیں، ساتھ گفتگو کرتے ہیں، بعض کا سانس کی نالی میں چلا جائے نا تو لگ پتہ جانا جائے،
یہ جو منع کرتے ہیں نا لوگ کھانا کھاتے ہوئے بولنا نہیں چاہیے، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کھانا کھاتے ہوئے بعض اوقات وہ سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ جینون بیماری بھی ہے بعض لوگوں کو۔ علی بھی اگلا سوال ہے، جانوروں کی کون سی اسپیشیز یعنی اقسام ہیں جن کی قربانی دی جا سکتی ہے، اور ان جانوروں میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ 4 قسم کی اسپیشیز ہیں جی جس کے اوپر اتفاق ہے، جو سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے 8 جانوروں کا ذکر کیا ہے جوڑوں کی فارم میں، تو وہ ٹوٹل 4 جوڑے بنتے ہیں۔ سورۃ الانعام کے اندر ہے بہیمۃ الانعام، بے زبان مویشی، اس میں کہا گیا کہ بھیڑ اور بکری اور گائے اور اونٹ، یہ 4 ہیں۔ باقی وہ جو مینڈا ہے وہ بھیڑ والی کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ یہ 4 جوڑے بن کے 8 ہو گئے، تو یہ 4 اسپیشیز ہیں جن کی قربانی ہے، بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ۔ اب اس میں یہ بھی کوئی تفریق نہیں ہے کہ میل ہے یا فیمیل، اس میں پریفر یہ ہے کہ دودھ دینے والی جانور کو نہ ذبح کیا جائے، دوسرے کو ہی کیا جائے، لیکن فیمیل کی بھی قربانی لگ جاتی ہے۔ تو یہ 4 اقسام ہیں، اور اس میں سے بھیڑ اور بکری جو ہے وہ ایک ایک بندے کی طرف سے یا ایک ایک خاندان کی طرف سے ہوگی۔ رہا اونٹ اور گائے، اس کے اندر 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، پریفریبلی یہی ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے جو عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو عمرے کے لیے بھی آپ حدیثات لے کے جا سکتے ہیں، تو 7 لوگوں کو گائے اور اونٹ میں شریک کیا۔ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ 10 لوگوں کو حج کے علاوہ قربانی کے موقع پہ کیا گیا۔ بعض لوگ اس حدیث کی صحت کے اوپر بھی گفتگو کرتے ہیں، حسن درجے کی روایت ہے، باقی احتیاط اسی میں ہی ہے کہ 7 حصے والی بات ہی پریفریبل ہے۔ شیعہ کے ہاں بھی جو اونٹ اور گائے اس میں 7 حصے ہیں، مسلم شریف میں بھی 7 حصوں کا ذکر ہے، 10 بھی جواز کی تک موجود ہے، اور یہ 7 حصے زیادہ سے زیادہ ہیں، 5 بھی رکھ سکتے ہیں، 5 بندے مل کے بھی ایک بیل لے سکتے ہیں، اور اس میں یہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں نہیں لے تو 5 لیکن اس سے 7 کریں، 5 پورے کر لیں اور باقی جو 2 بچے نا اس کے پھر 5 کر کے تھوڑے تھوڑے سب کو دیں، تو میتھمیٹیکلی تو لگ بشکار ہے، جس کو کہتے ہیں یعنی کمر درمیان میں آپ چاہے سرانے والی سائڈ پہ سر رکھیں چاہے وہ پانتی والی سائڈ پہ، لیکن یہ حنفی آپ چلے جائیں، یہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ باقاعدہ 5 اگر لوگ شریک ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں اس سے 7 ہی ہوں گے، 5 دیے جائیں گے اور جو باقی 2 بچیں گے وہ اس کے پھر 5 کر کے دیے جائیں گے، تو آپ ٹوٹل کی 5 کر لیں۔ اور اس میں بعض لوگ ہوشیار بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا کوئی امیر آدمی ہے نا تو وہ اچھا گوشت اپنی طرف لے جاتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ ایکولی گوشت ڈیوائڈ ہوگا، یہ نہیں ہے کہ ایک صرف گول بوٹی لے جائے گا، دوسرا صرف ہڈیاں لے کے چلا جائے گا، تیسرا صرف چربی اس کو دے دی جائے گی، نہیں، برابر ڈیوائڈ، اور یہ یعنی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ بکری اور گائے، بکری اور بھیڑ یا دمبا، یہ ایک ایک خاندان کی طرف سے یا ایک ایک فرد کی طرف سے، اور گائے اور اونٹ میں 7 خاندان یعنی 7 افراد، وہ جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ خاندان کی طرف سے قربانی کافی ہے تو وہ اس میں شریک ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جزاک اللہ۔ علی بھی اگلا سوال ہے، قربانی کے جانور کی کم از کم عمر کتنی ہے؟ قربانی کے جانور کی عمر کا تو اس طریقے سے ذکر نہیں ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قربانی صرف مسنہ کی ہوگی۔ مسنہ کہتے ہیں دوندا جانور جس کے 2 دانت نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب بکری یا بکرا جو ہے یہ 1 سال گزارنے کے بعد دوسرے سال میں دوندا ہوتا ہے، 14 مہینے میں یا 16 مہینے میں۔ گائے جو ہے وہ 2 سال گزارنے کے بعد تیسرے سال میں جا کے مسنہ بنتی ہے۔ اونٹ جو ہے وہ 4 سال گزارنے کے بعد 5ویں سال میں مسنہ ہوتا ہے۔ اس میں نشانی ہوتی ہے کہ آپ اگر اس کا منہ کھولیں نا تو سینٹر میں 2 بڑے دانت آپ کو اوپر نکلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب جن لوگوں کو عموماً پہچان نہیں ہے نا تو وہ تو اگر کوئی موٹا تازہ کھیرا بکرا بھی ہو یعنی جو دوندا نہیں ہے اس کے سائڈ والے دانت اگر توڑ دیے جائیں، سینٹر میں 2 دانت رکھے جائیں تو اس کو دوندا کر کے کوئی بیچ دے، لادہ بات ہے۔ وہ تو سائز ہی بہت بڑا فرق ہوتا ہے، جو عام جو سال والا جو بکرا ہے یا جو دوندا نہیں ہوا ہوا اس کے تو چھوٹے چھوٹے دانت ہوتے ہیں، یہ تو 2 بڑے دانت نکلتے ہیں نیچے کی سائڈ پہ، وہ آپ یوں کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو کم از کم مسنہ ہونا چاہیے، اور پریفریبل بھی یہی ہے۔ بعض اوقات 4 سال کا بھی ہوتا ہے تو 4 اس کو چوگا کہہ دیتے ہیں، 4 دانت نکلے ہیں، وہ پریفریبل نہ ہو تو اس کا گوشت اتنا اچھا ہوتا ہے۔ بہترین جانور جو ہے وہ دوندا جانور ہے جس کے 2 دانت نکلے ہوئے ہوں، یہ اس کی عمر ہونی چاہیے۔ باقی جو کہتے ہیں نا جی یہ پکا کھیرا ہے، وہ ہے حدیث مسلم شریف میں، اسی میں آگے الفاظ ہیں کہ مسنہ کی قربانی کرو، اور اگر تمہیں جانور نہ ملے تو جزا 1 سال کا بھی کفایت کرے گا۔ جزا کہتے ہیں بھیڑ یا دمبا جو 1 سال کا ہو، اور امام ترمذی بھی اس حدیث کو لے کے نیچے انہوں نے کمنٹس کیے ہیں کہ اس میں بکری یا بکرا شامل نہیں ہے، صرف بھیڑ اور دمبے کے لیے ہے کہ وہ 1 سال کا بھی چل جائے گا، وہ بھی اس صورت میں اگر کسی کو مسنہ دوندا جانور نہ ملے، کیونکہ جزا کا لفظ مینڈے کے اوپر، بھیڑ کے اوپر، دمبے کے اوپر بولا جاتا ہے، بکرے کے اوپر، بکری کے اوپر نہیں بولا جاتا، نہ گائے کے اوپر، چاہے وہ جتنی مرضی کو موٹی تازی گائے ہے یا کوئی بیل ہے اور وہ نہیں ہے دوندی تو یا دوندا تو آپ اس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ نشانی اس کے دانتوں کا چیک کرنا ہے۔ سال عمر کہتے ہیں جی پکا سال کا، یار ہمیں پتہ ہے سال کا ہے، سال کے بعد تو کوئی بکرا جو ہے نا وہ دوندا ہوتا ہے، عموماً تو یہ 14ویں 13ویں 14ویں مہینے میں جا کے، بعض 15ویں مہینے میں جا کے اس کے 2 دانت نکلتے ہیں۔ یہ سال والا کنسیپٹ ہی غلط ہے، سال میں تو دوندا ہوتا ہی نہیں ہے جانور۔ سال کا کنسیپٹ اس حدیث میں جزا کے لیے تھا، جزا، جیم ذال عین اور اینڈ پہ ہاں آپ کہہ لیں یا تا کہہ لیں، اور وہ ہے بھیڑ، دمبا اور مینڈا۔ بکری، گائے، اونٹ اس میں شامل نہیں۔
जज़ाकुमुल्लाह। अली भी अगला सवाल है, क्या ऊंट और गाय में 10 लोग भी शरीक हो सकते हैं? प्रेफरेबल तो यही है कि 7 लोग शरीक हों। इसमें मैंने काफी तहकीक की है, अहले तशय्युह के यहाँ भी 7 मिलता है, हमारे यहाँ भी अहले सुन्नत में सही मुस्लिम में हदीस है, सुलह हुदैबिया के मौका पर नबी इस्लाम ने गाय और ऊंट में 7 लोगों को शरीक किया। अलबत्ता तिरमिज़ी में एक रवायत है कि ईद कुर्बान के ऊपर 10 को शरीक किया। बाज़ मुहद्दिसीन कहते हैं कि ईद कुर्बान पे 10 शरीक हो सकते हैं, लेकिन हज की कुर्बानी में 7 से ज्यादा लोग शरीक ना हो। तो बेहतर यह है कि इसको 7 तक ही रखें, 7 वाला कौल ही ज्यादा मजबूत है। 10 भी को कर लेते हैं उसके ऊपर फतवा नहीं लगाते, और ये ज्यादा से ज्यादा है 7 हिस्से, 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, एक बंदा भी एक गाय दे सकता है, ज्यादा से ज्यादा 7 है। सही। अली भी अगला सवाल है, क्या 2 भाई मिलकर एक बकरा कुर्बान कर सकते हैं? 2 भाई मिलकर एक बकरा नहीं कुर्बान कर सकते, क्योंकि 2 खानदान अलग है ना। 2 भाई मिलकर एक बैल तो दे सकते हैं कि उसमें 2 हिस्से रख लें, 7 तो ज्यादा से ज्यादा है ना, 2 भी रख सकते हैं, आधा इसका आधा मेरा। लेकिन बकरी में 2 नहीं ना शरीक हो सकते, क्योंकि एक पूरी जान आपने एक खानदान की तरफ से देनी है बकरे की केस में, क्योंकि उसमें तो हिस्सा ही एक होता है। तो 2 भाई मिलकर एक बकरा ना दे, बल्कि वो बकरा खरीदने की बजाय वो बकरे की रकम आधी कर ले, तो 2 भाई जो है वो किसी तीसरे बंदे के बैल में 2 हिस्से डाल सकते हैं, अपना अपना हिस्सा डाल दें। तो इस तरह कर ले, बकरे में 2 भाई शरीक नहीं हो सकते। ठीक हो गया। जज़ाकुमुल्लाह। अली भाई अगला सवाल है, क्या भैंस या भैंसे की कुर्बानी देना भी जायज है? अच्छा, भैंस के बारे में अक्सर पूछ रहे होते हैं ना, वो लोग पूछ रहे हैं कि उन्होंने खुद भी कभी भैंस की कुर्बानी नहीं दी होती। कुर्बानी तो हमेशा भैंसे की हो रही होती है, कटे दी तो कहते हैं नहीं, पूछे नहीं, भैंस की कुर्बानी हो जाती है। भैंस की कौन कुर्बानी करता है? भैंस तो दूध दे रही होती है। ये जो पूछ भी रहे होते हैं, इनको किस तरह मंडी में भैंसे आई होती है बिकने के लिए, या भैंसे आए होते हैं? पहली तो यह फकी है, जो पूछे ना भैंस की कुर्बानी होती है, उनको उनको भैंस ही तुसी भी नहीं देते। ये हनफी पूछ रहे होते हैं ना, भैंस हलाल है हराम है। तो मैंने बहुत पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है, घोड़ा, भैंस, कैंगरू, मुर्गी, अंडा, इसके ऊपर एक एक चीज मैंने क्लियर की है। और मैंने उसमें बताया कि आप मुझे पहले फिका हनफी बताया ना, कैंगरू हलाल है या हराम है। तो इमाम हनीफा ने तो कैंगरू देखे ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं था। ज़ाहिर उस जमाने में तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ था, ऑस्ट्रेलिया तो ज्यादा मंजर आम पे है जब ये ब्रिटेन अंपायर थी, इन्होंने वहां पे जाके वो अपने जो भी याशी का अड्डा बनाया था, तो ऑस्ट्रेलिया तो उस वक्त सामने आया, तो कैंगरू लोगों को पता चलना शुरू हुआ। पहले लोगों को तो कैंगरू का पता ही नहीं था। तो वो आज के दौर का मसला है। तो भैंस के बारे में आप किताबुल इजमा जो है आप उठाएं, पहले 300 साल में किताब लिखी गई है, इसका उर्दू में तर्जमा भी हो चुका हुआ है। उसमें बाकायदा लिखा है कि इस बात पे इजमा है कि भैंस जो है वो गाय के हुक्म में दाखिल है और ये बहीमतुल अनाम में आती है। तो हमें जो लुगत के लोग हैं ये बताते हैं कि गाय और भैंस एक कैटेगरी में फॉल करते हैं, अगरचे स्पीशीज डिफरेंट है, लेकिन अगर आप इसे दिक्कत नजर से देखें तो ये एक ही जानवर की 2 स्पीशीज है। अरब के अंदर गाय पाई जाती है, हमारे यहां पे भैंस पाई जाती है। अच्छा, भैंसे सिर्फ हमारे इलाके, आप मिस्र में चले जाए वहां पे भी भैंसे बहुत है। तो भैंस जो है वो गाय के हुक्म में दाखिल है, और भैंस की कुर्बानी का मसला तो फिर हल हो गया। वैसे तो इसमें हनफी तो कायल है भैंसे की कुर्बानी के। अहले हदीस में 2 ग्रोह हैं, कुछ कहते हैं कर लें, कुछ कहते हैं ना करें, इसलिए कि ये उन 4 बहीमतुल अनाम में नहीं आते जिसका जिक्र सूरतुल अनाम में आया है, बकरी, भेड़ और गाय और ऊंट। क्योंकि गाय का जिक्र है तो गाय की स्पीशीज में ये चीज दाखिल है। भैंस जामूस इसे कहा जाता है अरबी में, अल बकरा उसके लिए ये जामूस है, तो जामूस उसी कैटेगरी में फॉल करती है। लिहाजा मेरा भी ये ख्याल है कि भैंस की कुर्बानी बगैर किसी कराहत के, या भैंसे की कुर्बानी कहना चाहिए, वो गाय और बैल की कुर्बानी की कैटेगरी में फॉल करेगी और इसमें कोई हर्ज नहीं है। बाकी जिसको कोई ज्यादा तकवे का है वो बचना चाहता है जरूर बचे, किसी और के ऊपर फतवा ना लगाए। मैं जिन दिनों में ये कहता भी था कि बेहतर है कि इसकी ना दे, मैं उस वक्त भी यही कहता था। 2012 में मेरी एक वीडियो रिकॉर्ड हुई थी कुर्बानी के ऊपर, मसला 52, उसमें मैंने कहा था कि हम फतवा किसी पर नहीं लगाते, अगर कोई देना चाहता है भैंस की कुर्बानी जरूर करे। बाकी प्रेफरेबल है, बात लोग इसमें आर्गूमेंट करते हैं, मैंने भी किया था कि हिरन को हम बकरी की कैटेगरी में लाके, फिर हिरन भी बहीमतुल अनाम में आता है, क्योंकि इसके भी वो पता ना पाँव के खुर कटे हुए होते हैं। ये बहीमतुल अनाम की निशानी है कि वो 2 खुर यूं कटा हुआ होता है, कट वाला पाँव होता है इनके। तो बास घोड़े का पूछ रहे होते हैं, घोड़ा उसमें नहीं आता क्योंकि उसके पाँव कटा हुआ नहीं, वैसे घोड़ा हलाल है, उसमें अलग से हदीसें मौजूद है। तो कहते हैं फिर कल को हिरन की भी वो कुर्बानी करेगा। भाई हिरन बहीमतुल अनाम में आता जरूर है, लेकिन उस कैटेगरी में जो कुरान में 4 आए हैं उसमें नहीं आता। कुरान की कैटेगरी में, गाय की कैटेगरी में भैंस खुद ब खुद फॉल करती है, लिहाजा भैंस या भैंसे की कुर्बानी गोया गाय की कुर्बानी में